اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے ایک بڑا اہم سوال جو ان پہلے دو سوالوں کے ساتھ اس دنیا میں اس امتحان میں پوچھا جا رہا ہے، پوچھا جائے گا اور جس کا صحیح جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، کوئی ہے معبود اور بھی۔ دوسرا کہ کیا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب ہونا ہے، پیش ہونا ہے اللہ کے ہاں، رزلٹ لینے کا کوئی دن مقرر ہے یا نہیں۔ اور تیسرا سوال جو ضروری ہے، جس کے بغیر پہلے دو سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا جا سکتا، وہ ہے کہ فرشتے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق کہ جو اللہ کے حکم سے اس کائنات میں بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ انسان کی طرح نہیں ہیں کہ انہیں امتحان کے لیے پیدا کر کے اختیار دے دیا گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فرما برداری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں، ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ وہ اللہ کے حکم سے اس کائنات میں بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں بہت ساری جو آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق بھی الگ ہے، انہیں ایسی قوتیں دی ہیں جو انسان اور جنوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی غلط جواب دے دے تو پھر بھی وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یا آگے جو اور رسولوں یا کتابوں پر ایمان بھی پھر اس میں صحیح جواب نہیں اس کا ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کن کن چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے منہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، یعنی عبادت میں مشرق کی طرف منہ کر کے کوئی عبادت کر رہا ہے، مغرب کی طرف کر رہا ہے، نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی اصل کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اور فرشتوں پہ اور کتاب پہ اور نبیوں پہ، رسولوں پہ، نبیوں پہ۔ جب نبی کہا تو رسول بھی اس میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، یعنی قرآن، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی ہے، یعنی تورات انجیل جو پہلے نازل ہوئی، اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے کوئی تو وہ معمولی گمراہی نہیں ہے، وہ بہت دور کی گمراہی ہے، وہ گویا کہ پھر امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو دین کا حصہ ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان پر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس امتحان میں آدمی فیل ہے۔ یہ پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں آئیں گی، شریعت بعد میں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، ایمان جن پہ لانا ضروری ہے۔ تو اس میں کوئی فیل ہو گیا تو وہ فیل ہے مکمل۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا،
تو اور آخرت کے دن کا تو وہ گمراہی میں دور نکل گئے، چھوٹی سی کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ فرشتے کیا ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیا کیا ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، کہ شکر ہے اللہ کا، حمد ساری اس کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے۔ وہ فرشتے جن کے 2 3 3 4 4 پر ہیں، اور اللہ تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی مزید اس سے بھی زیادہ جتنا چاہتا ہے ان کی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ نے ڈیوٹیز کیا دی ہیں، جاعل الملائکۃ رسلا، رسول کی جمع رسل، پیغام دینے والے، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے انسانوں کے پاس رسل۔ اور یہ فرشتے کیا ہیں کہ ان کی طاقت مختلف ہے جی، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، 2 3 3 4 4 پروں والے، اور یزید فی الخلق ما یشاء، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ تو بتایا کہ ڈیوٹی ان کی ایک جی کہ رسول ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ منتخب کر لیتا ہے پیغام دینے کے لیے رسول، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ اب ان کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کوئی میل فیمیل نہیں ہے، انسانوں کی طرح یا جنوں کی طرح کہ جن کی نسل آگے بڑھ رہی ہے اور پیدا ہو رہے ہیں، اولاد ہے، یہ جی فرشتہ ہے، اس کے 100 بیٹے ہیں، اس کے 1,00,000 بیٹے فلاں فرشتے کے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، میل فیمیل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مشرکین تھے ان کے بارے میں کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، ہم عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں فرشتے، تو انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو مونس بنا دیا ہے، فیمیل بنا دیا ہے، مادہ نام ان کے ایسے رکھے ہیں گویا کہ فرشتے فیمیل ہیں جی، مونس ہیں۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے ان کی تخلیق کو دیکھا ہے، چیک کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے اسپتال میں تو چیک کر کے اس کو لکھتے ہیں یعنی میل ہے فیمیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اشاہدوا خلقہم، کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ان کو چیک کرایا تھا کہ یہ فرشتہ دیکھو میل ہے فیمیل ہے، اشاہدوا خلقہم، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ستکتب شہادتہم وہم یسألون، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے ان کو مونس بنایا ہوا ہے، تو ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم فیصلے کیسے کرتے رہے ہو، یعنی کس نے تمہیں بتایا یہ کیسے یہ فیصلے کر رہے ہو۔ تو اس لیے جو بھی فرشتوں کے بارے میں جو کچھ ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم کو اپنی طرف سے نہیں فیصلے کر سکتے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹیز کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کیا کام وہ کر رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے وقت جو قصہ شروع میں ہم نے بیان کیا، آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اسے پیدا کر لوں تو سب سجدے میں گر جانا، فسجد الملائکۃ کلھم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو وہ سجدہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ فرشتوں ہی نے وہ سارے کام کرنے ہیں، ڈیوٹیز دینی ہے، انسان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سزا بھی دینی ہے، اس کی روح بھی قبض کرنی ہے، اس کو خوشخبریاں بھی دینی، دنیا سے لے کے آخرت تک سارا معاملہ فرشتوں سے آئے گا۔ تو اب اگر فرشتے انسان کے مقام و مرتبے کو تسلیم ہی نہ کریں، جیسے ابلیس نے کیا کہ اس کو جو مرتبہ دیا گیا یہ تو اس کے قابل نہیں ہے، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں، تو اگر فرشتے بھی کہتے ہیں جی ہم تو نور سے پیدا ہوئے، یہ مٹی سے پیدا ہونے والا، اسے ہم سلامی دیں اور اس کی ہم جا کے حفاظت کریں، یہ کہ ہم تو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جو سجدہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ
انسان کے تسلیم کریں اس مقام کو، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ انسان کے سارے معاملات انجام دے رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ کوئی آج فرض کریں آپ کسی آدمی کو، کسی وزیر صاحب کے گھر کے باہر کہتے ہیں جی یہاں تم پہرا دو، جی کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے پولیس والے کی کہ یہاں پہرا دو، اور وہ پولیس والے کو پتہ ہے کہ یہ وزیر جو ہے یہ کیا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، یہ تو جی کس قسم کا اخلاق و کردار ہے اس کا، تو وہ کہے گا میں تو نہیں دیتا پہرا، اس شخص کے گھر کے باہر میں پہرا دوں، یہ کیسے اس طرح۔ تو اگر وہ اسے مثلا سمجھتا ہے یہ تو کمینہ قسم کا آدمی، تو وہ کہے گا میں استعفیٰ دے دوں گا، پہرا نہیں دوں گا اس کے گھر۔ تو اسی طرح فرشتے اگر یہ سمجھتے ہوں کہ انسان کو جو موقع دیا گیا ہے، جو فضیلت دی گئی ہے، جو مرتبہ دیا گیا ہے، تو یہ اس کا اہل نہیں ہے، تو وہ تعاون نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ فرشتے سجدہ کریں، یہ تھی حکمت اس میں، جو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ اب اللہ کے حکم سے کیا کیا ڈیوٹیز دے رہے ہیں؟ سب سے بنیادی ڈیوٹی فرشتوں کی یہ ہے کہ چونکہ انسان امتحان دے رہا ہے اس دنیا میں، تو انسان کی حفاظت کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کسی کو سیکورٹی نہ دی جائے تو امتحان تو نہیں لیا جا سکتا، ہر قسم کے بدماشیوں سے بچایا جائے امتحان دینے کے لیے۔ تو سب سے پہلا بنیادی کام جو فرشتوں کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حفاظت کی ڈیوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 11 میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے آگے پیچھے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آگے پیچھے، انسان کے آگے پیچھے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے پرمیشن، وہ نہیں آگے آ سکتی۔ کہ کوئی بھی چیز انسان کی طرف، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی جو اللہ کی پرمیشن نہیں ہے، کوئی گولی، کوئی تیر، کوئی تلوار، اللہ کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتی۔ وہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ وہی چیز انسان کی طرف آئے گی کوئی نقصان دینے والی، کہ جس کی پرمیشن خود اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے، ورنہ کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ اب ذرا تصور کریں آپ، چلو اس پہ الگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا کام ہے اعمال لکھنا، اور یہ الگ ڈیوٹی ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے حفاظت کرنے والے۔ دوسرے ریکارڈ جمع کرنا انسان کا پورا، انٹیلیجنس بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حفاظت کے لیے بھی ہیں فرشتے، اور انٹیلیجنس بھی پوری، اس کی مخبری بھی ہو رہی ہے، پورا ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے، جی کدھر گئے جی حضرت، اور کہاں بیٹھے، کیا کیا، کیا بولا، کیا کھایا، کیا پیا، پورا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے۔ صرف نیتیں نہیں جانتے، نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے صرف، جی باقی سب کچھ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ سورہ تکویر انفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر اس کے نگراں مقرر ہیں، اللہ کے تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کرامن کاتبین، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو عربی میں، تو کاتبین جمع، کرام اسی کی صفت، یعنی ایسے کاتب جو بڑے معزز ہیں، یعنی فرشتے۔ کیا ڈیوٹی کیا ہے؟ یعلمون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تو وہ لکھتے جا رہے ہیں ساتھ، پورا ریکارڈ۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق، کہ قیامت کے دن انسان کو کہا جائے گا کہ یہ کتاب، اعمال نامہ جو ہم نے تیار کروایا، یہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سب کچھ بتا رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون،
کہ جو کچھ تم کر رہے تھے دنیا میں ہم وہ لکھوا رہے تھے فرشتوں سے، اس کا ریکارڈ تیار کرا رہے تھے ہم. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم کر رہے تھے لکھوا رہے تھے، ہم تیار کر رہے تھے ریکارڈ، اور وہ آج ریکارڈ اس میں ہے تمہارے اعمال نامہ میں. سورہ جاسیہ. سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے؟ کیا ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں سن رہے؟ بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں. یعنی ہم کیوں نہیں سن رہے؟ ہم سن بھی رہے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں سب کچھ. پورا ریکارڈ جمع ہے جی. پوری فلم بن رہی ہے انسان کی جو دکھا دی جائے گی آخرت میں. تو یہ ڈیوٹی بھی فرشتوں کی ہے، اعمال لکھ رہے ہیں، ریکارڈ پورا انسان کا جمع کر رہے ہیں. یہ ایک اور ڈیوٹی فرشتوں کی یہ بھی ہے کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھنا دنیا میں، ان کو خوشخبریاں دینا، کافروں کے دلوں میں جہاں ضرورت ہو رعب ڈالنا، خوف ڈالنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ غم کی، اور وہ انہیں جنت کی خوشخبری اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور وہ انہیں کہتے ہیں خوشخبری ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہے. تو یہ کس پہ نازل ہو رہے ہیں فرشتے؟ جو اللہ کو اپنا رب مان کے ڈٹ جاتے ہیں. کام کیا ہے ان کا؟ کہ دلوں سے خوف ختم کر دینا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، ڈر نکال دیتے ہیں دل سے، غم دور کر دیتے ہیں. یہی اسی لیے دیکھیں نا اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کتنی سخت آزمائشوں امتحانوں سے گزرے، تو کوئی خوف نہیں ہے، غم بھی نہیں، خوف نہیں. تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آ کے دلوں سے خوف اور غم نکال دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. لیکن یہاں یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں انسانی شکل میں آتے ہیں، نہیں، یہاں غیبی طریقے سے کام ہوتا ہے، لیکن انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، وہ بھی ہم جہاں ضرورت ہے وہ بھی آتے ہیں. لیکن یہ تو ہر مومن کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی اللہ کو اپنا رب مان کے ڈٹ جاتا ہے آزمائشوں میں، تو اللہ کے فرشتے، یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی. اسی طرح مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ بھی تم پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوں. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ فرشتے اللہ کی حمد، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مغفرت کار، ان کے درگزر کار ان سے. اسی طرح ایک اور ڈیوٹی بھی ہے فرشتوں کی، بڑی سخت قسم کی. جب وہ امتحان حفاظت کر رہے ہیں، پھر اعمال بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں جی. اور تو اب دیکھیں خوشخبریاں جو دینے آتے ہیں، تو ایک تو یہ نا جو غیبی طریقے سے ہوتا ہے، پھر یہ کہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں خوشخبریاں دینے بھی، اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے اور سزائیں دینے کے لیے بھی. اس کی مثال دیکھیں
سورہ ہود، بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے، غور سے سنیں کہ فرشتے کس طرح انسانی شکل میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیوٹیز ہیں، تو جس طرح کی ضرورت ہے وہ اس طرح کام کریں گے۔ جہاں غیبی طریقے سے آنے کی ضرورت ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، وہ غیبی طریقے سے آئیں گے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں انسانی شکل میں آ کے ضرورت ہے اس طرح آئیں گے، یا کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں وہ، جہاں جس طرح کی ضرورت ہے ڈیوٹی میں اس طرح آئیں گے۔ جس طرح انٹیلیجنس کے لوگ دیکھتے ہیں نا، اب جو مخبری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کو تصور بھی نہیں کر سکتا کیا کیا شکلیں اختیار کرتے ہیں وہ اپنے یہ کام کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ کے فرشتے جو ہیں تو وہ بھی مختلف شکلوں میں یہ کام کرتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے۔ اب انسانی شکل میں آنے کا واقعہ دیکھیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 69 اور آگے جو آیات ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے ابراہیم کو سلام کہا، جواب میں ابراہیم نے بھی سلام کہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا لے کر آ گیا۔ اب یہ انسانی شکل میں آئے نا، اگر انسانی شکل میں نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم کو بچڑا بھون کے لے آتے ان کے لیے، تو انسانی شکل میں آئے، اچھا بچڑا لے کے بھون کے ذبح کر کے بھون کے آ کے ان کے آگے رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس گوشت کی طرف، بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو اس نے ان سے کوئی اندیشہ محسوس کیا اور دل میں کوئی خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، فرشتوں نے کہا ڈرے نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اس کی بیوی کھڑی تھی پاس ہی، وہ ہنس پڑیں یہ سب کچھ دیکھ کر، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ قریب کھڑی، ہنسی کس بات پہ کہ ظاہر ہے مہمان آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو بٹھایا، فوراً جا کے بچڑا ذبح کیا، گوشت گھر والوں کو کہا بنائیں، مہمان ہے تو سارا کچھ جب اتنا کچھ کر کے وہ لا کے رکھا ہے تو پتہ چلا جی وہ تو کھا ہی نہیں رہے، وہ تو انسان نہیں فرشتے ہیں، تو اس پہ وہ ہنس پڑیں۔ فرمایا کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتا الید انا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، تو وہ بول اٹھی کہ ہے میری بدبختی کہ کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، فرشتوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پہ اے اہل بیت نبوی۔ کون؟ حضرت ابراہیم، اے ابراہیم کے گھر والوں، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پہ، انہ حمید مجید، بے شک اللہ وہ ہے جس کی خود تعریفیں ہو رہی ہیں اور وہ بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، پھر جب ابراہیم کا وہ ڈر ختم ہوا اور اس کو خوشخبری مل گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا، کیا کن کو معاف کر دیں، درگزر کر، عذاب کے لیے آئے تھے نا۔ جب انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، کیا مطلب کہ عذاب کے لیے آئے، انہیں تباہ کرنے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم بحث کرنے لگے، چھوڑ دیں، درگزر اور موقع دے دیں۔ کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم حلیم، نرم دل اور بار بار ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، اتنے نرم دل۔ اللہ کے ہر نبی ایسے، اللہ کے نبی کو انسانوں کو تباہ کروانے کے لیے نہیں آتے، آخری لمحے تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائیں، وہ تو انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک،
تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے کہا کیا ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، اب عارض عن ھذا، مٹی ڈالو اس پہ، ختم۔ انہ قد جاء امر ربک، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور اب ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اب یہاں سے معاملہ پورا ہو گیا، حضرت ابراہیم سے ملاقات کر کے یہ فرشتے وہاں سے اٹھے ہیں، اور اب ادھر کہاں جا پہنچے ہیں؟ حضرت لوط کے پاس۔ حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ کنعان میں، موجودہ فلسطین۔ اور حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ وہ بھی، حضرت لوط کہاں ہے؟ وہ بھی قریب ہی ہیں جی، موجودہ اردن جو ہے، اسی ڈیڈ سی جو ہے، بحر میت جی، وہیں حضرت قوم لوط کا علاقہ ہے۔ تو گوئے کہ وہاں سے جیسے کہتے ہیں نا فلائٹ وہاں سے اڑی ہے اور یہاں لینڈ کیا آ کے جی، تو وہاں سے اٹھے فرشتے اسی طرح انسانی شکل میں یہاں آ گئے ہیں۔ بس فرق یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب گئے تو ایک معزز مہمان اور بڑے عمر کے لحاظ سے اسی طرح، لیکن یہاں جب گئے یہ شکلیں بدل لیں۔ کیا؟ انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، کیونکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جی، تو بڑے خوبصورت نوجوان پرکشش ایسے مجرموں کے لیے وہاں اس شکل میں پہنچے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ بڑا پریشان ہوا اور تنگ دل ہوا دیکھ کر، کس بات سے کہ میری قوم تو مجرم ہے اور مہمانوں کو چھوڑے گی نہیں۔ وقال هذا يوم عسير، تو لوط نے کہا آج تو بڑا مشکل دن ہے، بڑا امتحان ہے، کیسے بچاؤں اپنے مہمانوں کو؟ اور وہی ہوا، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس کی قوم اس کی گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور اس سے پہلے وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ کیوں دوڑتی ہوئی؟ بدکاریوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، کہ نوجوان خوبصورت نوجوان دیکھے دوڑتے ہوئے آئے، اور الفاظ ہیں جو قرآن کے ایک اس میں جو استعمال ہوا ہے صیغہ یہرعون الیہ، جیسے کوئی دوڑا کے لا رہا ہے ان کو جی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خواہشات ان کی جو تھی اندر وہ انہیں دوڑا کے لا رہی تھی۔ یا قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کہ اگر میری بیٹیاں نکاح کر لو، جو صحیح فطرتی طریقہ اللہ نے رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، انہوں نے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور انہوں نے کہا کہ لوط تو جانتا ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے ہم چاہتے کیا ہیں۔ یہ حالت دیکھ رہے تو لوط بول پڑے، قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، لوط نے کہا کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یعنی تمہیں طاقت سے روکتا، یا کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا کہ جس کی میں پناہ لیتا، یا خود طاقت ہوتی یا کوئی اور مضبوط سہارا جس کی اس وقت پناہ لیتا، کسی اور کو مدد کے لیے کہتا بچائے مجھے ان مجرموں سے۔ اب یہاں تک جب معاملہ پہنچا تو وہ فرشتے بول پڑے جو اب تک انسانی شکل میں تھے۔ حضرت لوط کو بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اور جس سے حضرت ابراہیم کو نہیں پتا چلا، حضرت لوط کو بھی نہیں پتا چلا یہ فرشتے ہیں، اور قوم لوط کو بھی نہیں پتا چلا یہ فرشتے ہیں۔ تو اب جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، فرشتے بول اٹھے کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تمہاری طرف قطن نہیں پہنچ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، بس اب کیا کریں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ کچھ رات
باقی ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، راتوں رات کچھ رات باقی ہے، یعنی فجر کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کا وہی اشر ہونے والا ہے جو ان کا ہونا ہے، اس لیے کہ وہ انہی کے ساتھ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کی تباہی کا جو وقت مقرر ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، تو اب صبح قریب ہی نہیں ہے، زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، اب صبح قریب ہی ہے نا۔ تو یہ تھے فرشتے جو انسانی شکل میں آئے، اور پھر فرمایا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اور جب ہمارا فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والے کو اوپر کر، نیچے سے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ تو یہاں کیا ثابت ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے انسانی شکل میں، انہیں نہیں پتا۔ حضرت لوط کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو جہاں اس سے ضرورت ہوتی ہے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل اکثر آیا کرتے تھے انسانی شکل میں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے نا کہ جو حدیث جبرائیل کے نام سے حدیث مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور صحابہ کی موجودگی میں آئے، وہاں یہ فرق صرف یہ ہے، صحابہ کی موجودگی میں آئے تو آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور سوال کیے، ایمان کے بارے میں پوچھا، ایمان کیا ہے، پھر اسلام کیا ہے پوچھا، پھر احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ تو صحابہ کو نہیں پتہ چلا، رسول اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا جبرائیل ہے، اس لیے کہ وہ آتے تھے پہلے اسی طرح، تو صحابہ کو نہیں پتہ چلا۔ جب چلے گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے جو ابھی سوال کر کے گیا، کون ہے؟ جو لوگ اور بھی آتے تھے سوال کرتے تھے ایمان اسلام کے بارے میں، تو اور صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو آپ نے کہا یہ جبریل آئے تھے، کس لیے؟ تمہیں تمہارا دین سکھلانے، تاکہ سوال کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں تو لوگ سیکھیں، دین کو سیکھیں۔ تو اس طرح یہ تو مشہور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کثرت سے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انسانی شکل میں آتے تھے، ملتے جیسے کوئی عام، جیسے کوئی دوست ملنے آ رہا ہے، کثرت سے اس طرح آنا جانا تھا جبرائیل کا۔ تو یہ سارا انسانی شکل میں ہوتا تھا۔ تو یہ کام بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرنا جہاں ضرورت ہے، اور یہ غیبی طریقے سے بھی ہوتی ہے اور کہیں انسانی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں غیب کا پردہ نہیں ہٹایا جاتا۔ جہاں مسلمانوں کی مدد کا معاملہ ہو تو چونکہ امتحان ہو رہا ہے تو غیب کا پردہ نہیں ہٹایا جاتا، وہ باقی رہتا ہے۔ تو اگر مثلا غیبی طریقے سے ہوئی ہے تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اگر عملاً آئے تو وہ انسانی شکل میں چونکہ آ جاتے ہیں تو اس لیے پتہ پھر بھی نہیں چلے گا، کافروں کو نہیں پتہ چلے گا کہ فرشتے آئے ہیں۔ مثلا جنگ بدر میں فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، تو کسی کافر کو پتہ چلا کہ فرشتے آئے ہیں؟ کافر تو اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے گھر کے متولی، وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے تو مکہ سے چلتے وقت دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، یعنی وہ تو اتنا یقین تھا انہیں اپنے سچا ہونے کا، یہ حال تھا۔ تو وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اگر انہیں پتہ چل جاتا فرشتے ادھر ہیں تو پھر انہیں شک ہوتا ہے اس میں کہ اللہ کدھر ہے، کس کے ساتھ ہے۔ لیکن انہیں تو فرشتے نظر نہیں آئے، لیکن فرشتے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم کرو، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، کہ ان کی گردنوں پہ چوٹیں لگاؤ اور ایک ایک جوڑ پہ چوٹیں لگاؤ۔
تو باقاعدہ عملاً فرشتوں نے حصہ لیا جنگ میں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ آؤ، ایک تو یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھو، وہ تو خیر غابی طریقے سے، لیکن باقاعدہ فرمایا کہ ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک جوڑ پہ ضرب لگاؤ. اسی طرح کہ بدر والا، اور سورہ آل عمران میں ہے جنگ احد والا. جنگ احد میں بھی فرشتے آئے لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ کیا جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو نازل ہوں گے. 3000 فرشتوں سے. اللہ نے استعداد کو اور بڑھا دیا، پھر 3 کو 5000 کر دیا. تو یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے جنگ احد کے بارے میں فرمایا. اسی طرح فرشتے وحی لے کے نازل ہوتے ہیں. ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے فرشتوں کی، وحی لے کے آنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، سورہ شعراء میں، قرآن کے نزول کے بارے میں کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس قرآن کو روح امین یعنی جبریل امین لے کے نازل ہوئے ہیں آپ کے دل پہ تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی اللہ کے نبیوں میں سے. تو فرمایا کہ جبریل امین لے کے نازل ہوئے ہیں. وہی کون لایا؟ جبریل امین. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نحل میں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے فرشتے بھیجتا ہے وحی دے کر، فرشتے نازل کرتا ہے وحی دے کر اس حکم کے ساتھ کہ خبردار کر دو لوگوں کو کہ کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا اور مجھ سے ڈرو. تو یہ کام بھی فرشتوں کا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، یہ تو بڑے بڑے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. روح قبض کرنا بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہی بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگائی گئی ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ سجدہ. گویا کہ ہر شخص کے لیے ایک ڈیوٹی ہے کہ ملک الموت نے کس کی روح قبض کرنی ہے. جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے تو وہ کوئی لمحہ بار آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور جمع کے لیے یہ تو ہے ملک الموت الذی وکل بکم، ایک ملک الموت، لیکن جمع کا صیغہ آیا اوپر بھی توفت رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کرتے ہیں. تو حدیث میں ہے نا کہ ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، عذاب کے. تو اگر کامیاب ہے، امتحان میں پاس ہو کے جا رہا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، اور اگر وہ ناکام ہو کے جا رہا ہے تو پھر عذاب والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جہنم والے فرشتے اسے گویا کہ گرفتار کر لیتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے فرشتے ہیں جو اس وقت آتے ہیں روح قبض کرنے کے وقت. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پاس ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے انہیں سلام کہتے ہیں روح قبض کرنے کے وقت.
اور وہیں خوشخبری دے دیتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سورہ نحل آیت نمبر 32۔ اسی وقت خوشخبری دے دیتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اسی وقت گویا کہ رحمت کے فرشتے پروٹوکول اعزاز کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت خوشخبری دے دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ انسان کو مرتے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے میں کس حیثیت سے جا رہا ہوں، گرفتار ہو کے جا رہا ہوں یا معزز مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ اچھا، فرشتے جو ہیں ان کے نام ہیں باقاعدہ۔ جو قرآن میں تو کچھ فرشتوں کے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا 98 نمبر آیت۔ یہ کیوں فرمایا جو دشمن ہو جبریل میکائیل کا اللہ؟ اس لیے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ جی جبرائیل کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے آخری نبی نے یہودیوں میں آنا تھا جو وہ انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی چونکہ جبرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو جبرائیل نے یہ اپنی مرضی سے وہی کہیں اور لے گئے، گویا کہ فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دشمن ہے اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل میکال کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ کے کسی ایک فرشتے کا بھی دشمن ہے نا تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جی اللہ سے تو ہمارے تعلقات اچھے ہیں لیکن اللہ کے فلاں فرشتے سے اچھے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی جی اللہ سے تو تعلقات اچھے ہیں اللہ کے فلاں رسول سے اچھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو ایک بھی فرشتے کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ کسی ایک بھی اللہ کے نبی کا جو دشمن ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے اور اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ فرشتے دنیا میں امتحان بھی لے رہے ہیں انسانوں کا۔ ایک ہے انسانی شکل میں آئے خوشخبری دینے کے لیے، ایک ہے کہ انسانی شکل میں آ کے امتحان لیتے ہیں دنیا میں، چونکہ امتحان ہو رہا ہے نا یہاں، تو یہ بھی فرشتوں کا کام، فرشتے ہیں لگے ہوئے امتحان میں۔ کس طرح امتحان لینا ہے، کسی کا کس طرح لینا ہے، کیا وہ امتحان خیر کے ذریعے بھی ہوتا ہے شر کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک آتا ہے نا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، طویل حدیث میں بعد میں ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ اس کو میں ایک موضوع کے لحاظ سے دوں گا کہ کس طریقے سے امتحان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مثلا آپ نے حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص کا امتحان لیا گیا، اس کے فقیر تھا مسکین، اللہ تعالیٰ نے دولت دی، تو 3 آدمیوں کو، تو اللہ نے فرشتے کو پھر بھیجا، ظاہر انسانی شکل میں آیا نا فرشتہ، اس سے فقیر بن کے مانگنے کے لیے آیا، تو 2 نے 3 کو دی دولت، تو 2 نے تو کہا کچھ نہیں دیا، ایک تھا جس نے کہا جی میں فقیر تھا کچھ نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ جتنا چاہتے ہو لے لو، اللہ کا دیا ہو، تو وہ پاس ہو گیا امتحان میں۔ تو اس طرح امتحان فرشتے لیتے ہیں۔ جی اب ایک بہت بڑے امتحان کا ذکر ہے قرآن میں، فرشتوں نے آ کر لیا انسانی شکل میں، اور بڑا عجیب قسم کا امتحان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے پڑ گئے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ جو شیاطین سلیمان کی حکومت کا نام لے کر پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، سنا رہے تھے۔ اور کیا کر رہے تھے شیاطین؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھلا رہے تھے، شیاطین لوگوں کو جادو سکھلا رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل فرمایا کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سکھلا رہے تھے، اور اسی طرح فرمایا ایک اور چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے، وہ کیا تھی؟
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان چیزوں کے بھی پیچھے پڑ گئے جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ نازل کی گئیں بابل میں. بابل میں جب اسیری تھی ان کی، قیدی بن کے چلی گئی تھی پوری، تو وہاں فرمایا جو دو فرشتوں پہ ہم نے جو نازل کیا اس کے پیچھے پڑ گئے. کون سے فرشتے؟ ہاروت اور ماروت. اچھا، تو فرشتے کیا کرتے تھے جی؟ کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. فرشتے لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، لیکن جادو سکھلاتے ہوئے وہ کہہ دیتے تھے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. اتمام حجت کے لیے کہہ دیتے تھے کہ جس کو بھی وہ سکھلاتے جادو اسے کہہ دیتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، یہ کفر ہے، کفر نہ کرو. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس کے باوجود وہ ان فرشتوں سے وہ سیکھتے کہ جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. جی تو یہ کہاں ہے؟ یہ بالکل ابتدا میں جی سورہ بقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 جی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا، ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. اب وما انزل علی الملکین، اور جو دو فرشتوں پہ نازل کیا گیا بابل میں ہاروت اور ماروت، اور وہ فرشتے جس کو بھی سکھلاتے تھے تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. تو یہ کیا سکھلاتے تھے؟ جادو سکھلاتے تھے. فرشتے جادو سکھلاتے تھے. سوچ سکتے ہیں فرشتے جادو سکھلانے آئے ہوئے ہیں جی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کس شکل، انسانی شکل میں آئے نا. یہ تو نہیں کہ اصل شکل میں تو فرشتے آ جائیں تو ختم، امتحان ہی ختم ہو جائے گا. تو اصل شکل میں نہیں، اگر غیبی طریقے سے ہیں تو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کیسے کو جائے گا ان کے پاس سیکھنے. تو انسانی شکل میں آ کر جادو سکھلا رہے تھے. جادو امتحان کے لیے، ساتھ ہی بتا دیتے تھے یہ کفر ہے، کفر نہ کرو، لیکن ہم نے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے کرو، امتحان ہے نا، اس لیے اللہ اجازت دے رہا ہے اس کی. لیکن وہ اتمام حجت کر دیتے تھے یہ کفر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی چاہیے جی. تو جادو سکھلا رہے تھے. اس کو اس طرح کے امتحان لیتے ہیں فرشتے آ کر، اللہ کے حکم سے امتحان لے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلا حکومت اپنے کسی آفیسر کو، کسی کو پکڑنے کے لیے انٹیلیجنس والوں کہتی ہے کہ اس کو جا کے رشوت دو. انٹیلیجنس کا بندہ کوئی اس کا گاہک بن کر جا کر خود رشوت دے رہا ہوتا ہے تاکہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. تو اسی طرح اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آ کر اس طرح امتحان لیتے ہیں. تو وہ جادو سکھلا رہے تھے فرشتے. تو اس کا مطلب آج بھی کسی بھی جگہ کوئی ملنگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان ہو رہا ہے، تو وہ ممکن ہے فرشتہ بیٹھا ہو آ کر امتحان لے رہا ہو. تو یہ سارے کام اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. کوئی پیر صاحب آ کے وہ جی پیر بابا کو پھونک مارنے والے، اور یہ کوئی اس شکل میں آ کے امتحان لے کسی کا. تو یہ ڈیوٹی بھی فرشتے انجام دیتے ہیں کہ امتحان مختلف شکلوں میں لینا ہے اور وہ کس طریقے سے ہوگا. اور وہ انسانی شکل میں آ کے لیتے ہیں سارا، اس طرح کا امتحان انسانی شکل میں ہوتا ہے. اس کو میں الگ وہ حدیث والا واقعہ انشاءاللہ الگ بیان کروں گا. اچھا، یہاں ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، یہ جو ہاروت ماروت والا واقعہ ہے،
اور جبریل میکال کبھی جو میکائیل جسے ہم کہتے ہیں، کہ فرشتے، اللہ کے فرشتے کو ہم تو نہیں تعداد جانتے، جان بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھیں ہر فرشتے کا نام ہے، جس طرح انسانوں کے نام ہے نا، اربوں انسان ہے تو ہر انسان کا نام ہے، تو ہر فرشتے کا بھی نام ہے۔ اگر نام نہ ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ بس یہ جو دو فرشتوں پہ نازل کیا گیا بابل میں، تو یہ بتانے کیا تھا ہاروت اور ماروت، اس کا مطلب ان کا نام تھا، ایک کا ہاروت اور ایک کا ماروت، ایک کا نام جبرائیل، ایک کا میکائیل، ایک کا نام ملک الموت۔ جو جتنے بھی فرشتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ سب کے نام ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اسی طرح میں نے حضرت موسیٰ والے واقعے میں موسیٰ خضر کے واقعے میں بتایا تھا نا کہ خضر اللہ کے فرشتے تھے، وہ فرشتہ جس کا نام خضر ہے، حدیث میں بتایا گیا نا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، تو وہ بندہ کون تھا؟ فرشتہ۔ وہ کام وہ بھی فرشتے کر رہے ہیں، جو خضر نے کام کیا وہ بھی ہر وقت فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہمارے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ فرشتہ جس کا وہ ڈیوٹی تھی تو اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خضر۔ تو کیونکہ ہر فرشتے کا نام ہے، تو یہاں ہاروت ماروت دو فرشتے نام ہے، تو ہاروت ماروت کا ہمارے یہاں جو ہے نا عوامی، ایک ہے نا ہمارے عوام کا اپنا ایک ہوتا ہے قصے کہانیاں جی، تو بچپن میں نے سنا کہ یہ دو فرشتے دنیا میں آئے، تو کوئی ڈانس کرنے والی ڈانسر کو ڈانس کر رہی تھی زہرا نامی جی، اور یہ اس کا ڈانس دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گئے، تو اس نے ان سے کوڈ جو اوپر جانے کا تھا کوئی وہ پوچھ لیا، وہ اس کو بتا دیا، تو وہ خود اوپر پہنچ گئی، اور زہرا ستارہ جو ہے وہ وہی ہے اوپر گئی ہوئی، اور یہ پھر کوڈ بتا کے تو بعد میں مسئلہ بن گیا اوپر کیسے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جی ایک کنویں میں لٹکایا ہوا ہے بابل میں الٹا کر کے، تو مطلب اس طرح کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ گویا کہ سزا اللہ تعالیٰ نے دے، تو اللہ کے فرشتے استغفر اللہ کو اس طرح نہیں ہیں کہ وہ کوئی کسی خود آزمائش میں پڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے ان سب چیزوں سے، وہ اللہ کے حکم سے سب کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ قصے کہانیاں جو ہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں امتحان کے لیے، اور سارے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، جس طرح خضر نے کہا نا وما فعلتہ عن امری، جو کچھ ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح آخرت میں یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی، دنیا میں بھی، انسان کی موت کے وقت بھی، اور اگلے مرحلے میں سارے میں فرشتے جو ہیں انسان کے ساتھ ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جہنم کے دروغے بھی فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ جو اہلکار ہیں جہنم کے وہ ہم نے فرشتے رکھے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے کہ کوئی ان سے زبردستی کر کے ادھر ادھر ہو جائے، فرشتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اس پہ ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو اور سخت مزاج، کہ جو کچھ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے فرشتے کسی سے کوئی رشوت لے کے نہیں چھوڑ دیں گے یا کسی کو رعایت کر دیں، نہیں، ایسے فرشتے ہیں۔ تو یہ ڈیوٹیاں بھی فرشتوں کی ہوں گی۔ جنت کے میزبان، اہل جنت کو خوشخبریاں دینے والے، انہیں آ کے ہر طرف سے ملنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد آیت نمبر 24، کہ فرشتے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہوں گے، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں، اہل جنت کو سلام کہیں گے کہ سلام ہو تم پر اس بنیاد پہ کہ تم نے
خوب صبر کیا دنیا میں، جو صبر کیا بہترین صبر کیا سلامتوں میں، کتنا بہترین ہے آخرت کا گھر۔ اسی طرح ایک اور ڈیوٹی بھی فرشتے انجام دیں گے کہ قیامت کے مرحلے میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے اور سخت گھبراہٹ کا دن ہوگا، جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، کہ جس دن ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور دودھ پلاتی کوئی بھی مادہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، تو اس دن بھی فرشتے اللہ کے نیک بندوں کو اس دن تسلی دیں گے، ان کا استقبال کریں گے، انہیں خوف زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ وہ بڑا گھبراہٹ کا دن، بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ہاتھوں ہاتھ انہیں لیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج تمہارا دن ہے۔ گویا کہ وی آئی پی مہمانوں کی طرح ہر لمحے ہر سٹیج پہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، ہر مرحلے پہ۔ اور اسی طرح جہنم کا جو سب سے بڑا داروغہ ہے وہ بھی فرشتہ، اس کا نام مالک قرآن نے بتایا کہ اہل جہنم اسے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 77۔ کہ اہل جہنم اسے پکاریں گے کہ اے مالک، تیرے رب کو چاہیے کہ ہمارا کام تمام کر دے، ختم کر دے ہمیں، تو وہ جواب میں کہے گا کہ نہیں، تم نے یہیں پڑے رہنا ہے۔ تو یہ بھی فرشتہ ہے جس کا یہ نام ہے۔ تو مختلف فرشتے اللہ کے حکم سے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور ہر ایک کا نام ہے، یہ تو چند نام ہیں جو ہمیں قرآن نے بتایا۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے فرشتوں کے بارے میں بھی صحیح کنسیپٹ، صحیح عقیدہ، کہ تاکہ وہ قومیں جو گمراہ ہوئیں تو ان کی طرح نہ ہو جائے کہ کوئی فرشتوں کو معبود بنا لے۔ عربوں میں ایسے بھی تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں دیویاں سمجھتے تھے، یہ اللہ کی چہتی دیویاں ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ تو آج بھی جس طرح ہم اللہ کے نیک بندوں کے ناموں پہ ختم رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ہمیں بچائیں گے، چھڑائیں گے، نیازیں دیتے ہیں ہم ان کے نام کی، تو کوئی فرشتوں کے نام کے شروع کر دے کہیں۔ جبرائیل کے نام کا ختم ہے جی، ختم جبرائیلیہ، وہ یہ جو ختم دے گا وہ جبرائیل بس اس کو بچا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کہیں بھی، بس آپ کا کام یہ ہے کہ ہر مہینے کی فلاں تاریخ جو ہے نا اس کو یہ ختم دے دیا کریں جبرائیلیہ کے نام سے۔ کوئی کل میکائیل کے نام کا شروع کر دے، کوئی کل وہ مالکیہ جہنم کے دروغے کے نام کا شروع کر دے، تو سمجھے جی فرشتے بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کریں، نہیں، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔